الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل المفهوم ان امتنع فرد صدقه على كثيرين فجزئي وإلا فجزئی کی عین فجزئي حد ہوگی یار، وإلا فكلي کلی نہیں، لام مشدد ہے۔ كلي توجہ جی، صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر خیر۔ مصنف علیہ الرحمن نے فرمایا مفہوم اگر ممتنع ہو مفہوم کے صدق کو فرض کرنا کثیرین پر تو یہ مفہوم جزئی ہے، اور اگر مفہوم اس کے صدق کو کثیرین پر فرض کرنا ممتنع نہ ہو تو یہ مفہوم کلی ہے۔ جی مصنف علیہ الرحمن نے فرمایا اگر ممتنع ہو اس کا صدق کا فرض کرنا کثیرین پر، بس یہ کل جزئی ہے، یہ مفہوم جزئی ہے اور بلاوی مفہوم جزئی ہے۔ اگر ناممتنع ہو اس کے صدق کا فرض کرنا کثیرین پر، یہ مفہوم کلی ہے۔ جی ارشاد۔ مفہوم اگر ممتنع ہو مفہوم کا صدق فرض کرنا کثیرین پر تو یہ مفہوم جزئی ہے، اور اگر ممتنع ہو مفہوم کے صدق کا فرض کرنا کثیرین پر تو یہ کلی۔ کثیر سا زیریا سی، کاسرین نہیں، اگر کثیرین کی۔ پھر سن یار، مفہوم اگر ممتنع ہو فرض کرنا مفہوم کے صدق کا کثیرین پر تو یہ مفہوم جزئی ہے۔ کیا مفہوم اگر ممتنع ہو فرض کرنا مفہوم کے صدق کا کثیرین پر تو یہ مفہوم جزئی ہے۔ وَإِلَّا اگر اس طرح نہیں، یعنی کہ مفہوم کے صدق کو فرض کرنا کثیرین پر ممتنع نہیں تو یہ مفہوم کلی ہے۔ آگے چلو۔ امتنعت افرادہ او امکنت ولم توجد او وجد الواحد وجول او وجد الواحد فقط مع امکان الغیر او امتناعی اب ہم چک وڑ دے او امتناعی او الکثیر مع التناہی او عدمہی۔ کلی جو ہے نا، کلی وہ کثیرین پر سچی آتی ہے، کلی کثیرین پر سچی آتی ہے۔ اب سنو، کلی باعتبار افراد کے کئی قسم ہے۔ کلی باعتبار افراد کے کئی قسم ہیں۔ اچھی کلی باعتبار افراد کے کئی قسم ہیں۔ اچھی کلی باعتبار افراد کے کئی ایک اگوں قسم ہونیاں نے وہ ہور نے ایتھے کیا کہ کلی باعتبار افراد کے کئی قسم ہیں۔ نمبر ایک کہ کلی ہے کلی لیکن اس کے افراد کا پایا جانا ممتنع ہے، اس کا کوئی فرد بھی پایا نہیں گیا، ہے کلی لیکن اس کے افراد کا کوئی فرد پایا نہیں گیا، بالکل کوئی فرد بھی نہیں پایا گیا۔ ایک یہ قسم ہے، اندر کو بکھرا نہ نہیں ہے۔ یا کلی کے افراد کا پایا جانا ممکن ہے، یا کلی کے افراد کا پایا جانا ممکن ہے لیکن بالفعل پایا نہیں گیا، لیکن بالفعل پایا نہیں گیا۔ اے دوسری قسم ہے۔ یا کلی کے افراد میں سے ایک فرد پایا گیا، کلی کے افراد میں سے ایک فرد پایا فقط ایک پایا گیا۔ اب دو صورتیں ہیں، اس ایک کے علاوہ دوسرے کا پایا جانا ممکن ہے یا دوسرے کا پایا جانا ممتنع ہے، تو پھر دو صورتیں ہوگی کہ کلی کا صرف ایک فرد پایا گیا ہے، دوسرے کا پایا جانا ممکن ہے، ایک قسم۔ کلی کا صرف ایک فرد پایا گیا ہے، دوسرے کا پایا جانا ممتنع ہے، دوسری قسم ہوگی۔ یا کلی کے افراد ایک نہیں، اس کے افراد کثیر پائے گئے ہیں،
پھر وہ کثیر دو قسم ہے، وہ کثیر متناہی ہیں یا کثیر غیر متناہی ہیں، وہ کثیر متناہی ہے یا کثیر غیر متناہی ہے۔ تو یہ بکھرے بکھرے نا کو نہیں ہے کہ جی کیا ہے جی، کلی باعتبار افراد کے کئی قسمیں ہیں۔ کئی قسم ہیں۔ نمبر ایک کہ کلی کے افراد میں سے کسی کا بھی پایا جانا ممتنع، کلی ہے فرد کوئی نہیں، کلی ہے فرد کوئی او مثالہ شرح چاہ رہی ہونے نال دے دیں ہاں، یا کلی کے افراد میں سے کسی کلی کے افراد کا پایا جانا ممکن ہے لیکن پایا کوئی نہیں گیا، یا کلی کے افراد میں سے ایک پایا گیا، ایک پایا گیا ہے وہ جو پایا گیا اب دو صورتیں کہ دوسرے کا پایا جانا ممتنع ہے یا ممکن ہے، ممکن ہے تو ایک صورت ہے، اگر ممتنع ہے تو دوسری صورت یا کلی کے افراد ایک سے زیادہ پائے گئے، ایک سے جاتے پائے گئے ہیں یا جاتے ہیں، پائے گئے ہیں۔ وہ کثیر ہو ایک تو زیادہ کثیر، پھر وہ جو کثیر ہے وہ متناہی ہے یا تم ایک باری آنکھ چاہ کلی باعتبار افراد کے کئی قسم پر ہے، کلی کے افراد کا پایا جانا ممتنع ہے، نمبر ایک یعنی کوئی بھی فرد کوئی بھی فرد نہ پایا جائے، نہیں پایا گیا وہ پڑھیا نہ پایا جائے، بس ڈک رہا نہ پایا جائے، کوئی بھی فرد نہیں پایا گیا، کلی ہے خارج وچ اوندا فرد کوئی نہیں ہے، کلی کے افراد کا پایا جانا ممکن ہے لیکن پایا نہیں گیا، لیکن کوئی بھی فرد پایا نہیں گیا، یا کلی کے افراد کا پایا یا جانا کلی کے افراد میں سے ممکن ہے ایک پایا گیا، ایک فرد پایا گیا ہے، اب دوسرے کا پایا جانا ممکن ہے ممکن ہے یا ممتنع ہے، تو دو صورتیں ہوگی، یا کلی کے افراد ایک سے زیادہ پائے گئے یعنی کثیر، ایک سے زیادہ یعنی کثیر، ایک سے زیادہ یعنی کثیر، پھر اس کی دو صورتیں ہیں کی کہ کثیر متناہی ہیں یا وَإِلَّا بچمانہ کرنا کر لے، فصل ہیں کو نہیں کیتا، فصل مفہوم اگر ممتنع ہو مفہوم کے صدق کا فرض کرنا کثیرین پر تو پس یہ مفہوم جزئی ہے، وگرنہ پس وہ مفہوم کلی ہے، ان کلی دے تھلے ہو گئے افراد، اگے کلی ہے، ممتنع ہیں کلی کے افراد یا ممکن ہیں اور پائے نہیں گئے، یا پایا گیا ہے ایک فقط غیر کے امکان کے ساتھ یا غیر کے امتناع کے ساتھ، یا پائے گئے ہیں کثیر تناہی کے ساتھ یا عدم تناہی کے ساتھ، جی اگر ممتنع ہو مفہوم کے صدق کا فرض کثیرین پر کثیرین پر، کثیرین پر کثیر کثیرین پر کثیر شریف ہے نا، شریف ان دی گردان بنا کر شریفن شریفان شریفون تے جمع اور نسب جری عرض کی ہے شریفین کہ شارفین شریفین اے میں کثیرن کثیرن کثیران کثیرون تے نسب جری کثیرین کاسرین، شگرد کہنے کہ استاد جی کی گولا ماری ہوندے ہو کہ سارے کھانے چ پاؤ، اس علاقے میں الو کے پٹھے آپ کو سمجھ نہیں آتی ہے جی، اے کو جواب ہوں ہے جی، اپنے آپ کو کچھ نہ آخنا تک آخنا الو کے پٹھے آپ کو سمجھ نہیں آتی ہے جی، بس جزئی ہے بسم اللہ، ممکن ہوگے ممتنع ہوں گے کہ ممتنع ہیں، ہوں گے کہ مستقبل چون گے تو ہونے بار پھر دے پر واجے ہو سر کھپتا پہ یار، ممتنع ہیں کلی کے افراد ایک بھی نہیں پایا گیا، ممتنع ہے کسی کا پایا جانا، یا ممکن ہے کیا کلی کے افراد اور پائے نہیں گئے، کوئی فرد بھی نہیں پایا گیا، یا پایا گیا ایک فقط یا پایا گئے ایک تگو عطف پہنی، یا پائے گئے کثیر، او وجد الواحد او وجد الکثیر، جی یا پایا گیا وہ ایک فقط
غیر کے دوسرے دا پایا جانا ممکن ہے یا غیر کے امکان کا ممتنع ہونا غیر کے امکان کا حد ہوگی امکان دا ممتن واجہ جائے جی امکان دا ممتن ہے یا غیر کا پایا جانا ممتن ہے بے غیر دا پایا جانا ممکن ہے یا غیر دا پایا جانا ممتن ہے امکان نو ممتن نہ ٹھوکی امکان ممتن ہے کے کثیر تناہی کے ساتھ یا عدم تناہی کے ساتھ چل وہ مفہوم اگر ممتنع ہو مفہوم کے صدق کا فرض کرنا کثیرین پر تو پس مفہوم جزئی ہے وگرنہ پس مفہوم کلی ہے ممتنع ہے افراد کلی کے یا ممکن ہے اور پائے نہیں گئے یا پایا گیا ہے ایک فقط غیر کے امکان کے ساتھ یا غیر کے امتناع کے ساتھ یا پائے گئے ہیں کثیر تناہی کے ساتھ یا عدم تناہی کے ساتھ او کو متن سمجھ آ رہا ہے جے کہ کو نہیں آ رہا قوله المفہوم اے ما حصل فی العقل بس او آشیہ دیکھ نظر آ رہی سوال ہے کہ منطق کا موضوع تو دو ہیں معلومات تصوریات معلومات تصدیقیہ تو چاہیے تھا کہ اب الفاظ سے استفادے سے فارغ ہو گئے تو جو منطق کا پہلا موضوع ہے وہ شروع کرتے کون اور قول شارع بتاتے کہ بھی کس سے مرکب ہوتا ہے کتنی قسم ہوتا ہے اے وچ کی شروع کر دیتا ہے تو اس کا جواب ہے بھی ہر کوٹھی واسطے اٹا سیمنٹ بھی تو چاہیے نا وہ معرف جنہ کو بننا ہے انہیں کلیات تو کلیات دی باس ہونی ہے تو انہیں سمجھ آنا ہے ہمیں واجہ سمجھ آنا ہے سمجھے ہی بھئی یہ ہر کتابی سوال ہے کہ بھئی یہ معرف کیوں نہیں شروع کیا یہ کیا شروع کر دیا تو اس کا جواب ہے کہ یہ اس کا مبدا ہے یہ اس کا مٹیریل ہے ان دی پہلے باس ہوئے گی تو پھر اگلے دی باس ہوئے گی سنیں اچھا جی واپس آ مصنف علیہ الرحمہ نے فرمایا مفہوم کیا فرمایا شارع کہتا ہے اندہ مطلب ہے ما حاصل فی العقل ما اچھی جو عقل میں حاصل ہو اس کو مفہوم کہتے ہیں جو عقل میں حاصل ہو اس کو مفہوم کہتے ہیں اچھی جو عقل میں حاصل ہو اس کو مفہوم کہتے ہیں اور اچھی جو عقل میں حاصل ہو اس کو مفہوم کہتے ہیں آگ لگا رو شام تک تیرے سر کھپڑے قول ماتن کا المفہوم ہو یعنی وہ جو حاصل ہو عقل میں شابہ جی قول ماتن کا المفہوم یعنی وہ جو حاصل ہو عقل میں قول ماتن کا المفہوم یعنی وہ جو حاصل ہو عقل میں حاشیت دیکھو حاصل ہو عقل میں یعنی ممکن ہو یہ کہ عقل کے سامنے حاصل ہو کیا ہو یہ کہ عقل کے سامنے حاصل ہو لہٰذا بعض وہ کلیات جو ہمیں حاصل ہی نہیں ہیں ممکن تو ہے وہ حاصل ہو جائیں اسی طرح جزیات جو حواس میں ہیں ممکن ہے وہ عقل کے پاس چلی جائیں گی اے مطلب ہے اگے جی وَعْلَمْ أَنَّ مَا يُسْتَفَادُ مِنَ اللَّفْظِ بِاعْتِبَارِ أَنَّهُ فُهِمَ اوہ حمزے بسلی امتحان کرا کرو بِاعْتِبَارِ أَنَّهُ بِاعْتِبَارِ أَنَّهُ فُهِمَ مِنْهُ يُسَمَّى مَفْهُومًا وَبِاعْتِبَارِ أَنَّهُ قُصِدَ مِنْهُ يُسَمَّى مَعْنًى وَمَقْصُودًا وَبِاعْتِبَارِ أَنَّ اللَّفْظَ دَالٌ عَلَيْهِ يُسَمَّى مَدْلُولًا علم سے معاشی تحقیق مقام کرتا ہے سوال ہے ایک ہوتا ہے مفہوم ایک ہوتا ہے معنی ایک ہوتا ہے مقصود ایک ہوتا ہے مدلول یہ چار پرا کندے پتر نے کہنا پیو دا نا کی ہے جی وہ دسن لگے نے تانوں جی بے اینج بے اے انہاں دی بیبے اکو ہی ہے تے اتو سر وکھرے وکھرے نے تھلو پیران لو اکو ہی ہے جی یعنی شے ایک ہے صرف تعبیری فرق ہے مصداقاً ایک چیز ہے تعبیری فرق ہے مصداقاً ایک چیز ہے کون کون مفہوم معنی مقصود مدلول اکو شے ہے
او سن صرف اعتبار کا فرق ہے، صرف اعتبار کا فرق وہ یہ ہے کہ شارع کہتا ہے کہ لفظ سے جو سمجھ آیا، لفظ سے جو سمجھ آیا، لفظ سے جو سمجھ آیا، اس کے اعتبار ہیں تین، اس کے اعتبار ہے تین۔ اگر یہ اعتبار کریں کہ وہ لفظ سے سمجھا گیا ہے تو اب اس ما حاصل فی العقل کا نام مفہوم ہے، اور اگر یہ اعتبار کریں کہ اس کا قصد کیا گیا لفظ سے تو اب اس کا نام معنی اور مقصود، اور اگر یہ لحاظ کریں، یہ اعتبار کریں کہ لفظ اس پر دلالت کرتا ہے جو ہمارے جین شریف میں آیا ہے تو اب اس کا نام ہے مدلول۔ صرف یہ اعتباری فرق ہے۔ آنکھو جے کو کھانے چ پئی ہے علم سے علامہ یزدی تحقیق مقام بیان کرتا ہے، مقام بیان تحقیق مقام کرتا ہے۔ تحقیق مقام کرتا یہ ہے جملہ چھڑ توں اگلی گل آ کہ کہ یہ جو تین ہے نا کون، ہے مفہوم، معنی، مقصود اور مدلول، یہ مصداقاً ایک ہے، فرق صرف اعتباری ہے اور بے اعتبار ہے۔ فرق اعتباری مصداقاً ایک اکو شے ہے، وہ یہ کہ لفظ سے جو کچھ حاصل ہوا ہے، حاصل ہوا، لفظ سے جو کچھ حاصل ہوا، اگر وہ اس کا یہ اعتبار کریں، یہ اعتبار کریں، یہ اعتبار کریں، اگر وہ جو لفظ سے حاصل ہوا وہ سمجھا گیا، ہاں اس کا یہ اعتبار کریں کہ وہ لفظ سے، لفظ سے سمجھا گیا، یہ اعتبار کریں کہ وہ لفظ سے، سمجھا گیا، یہ اعتبار کریں کہ وہ لفظ سے، سمجھا گیا، اب اس کا نام مفہوم ہے۔ کس کا، اس ما یستفادو کا۔ اور اگر یہ اعتبار کریں کہ اس ما یستفادو کا لفظ سے قصد کیا گیا، اگر یہ اعتبار کریں کہ ما یستفادو کا لفظ سے قصد کیا گیا ہے، اگر یہ اعتبار کریں ما یستفادو کا لفظ سے قصد کیا گیا ہے، اب اس ما یستفادو کا نام معنی اور مقصود ہے۔ اور اگر یہ اعتبار کریں کہ جو ما یستفادو سے ہاں یہ اعتبار کریں کہ لفظ دلالت کرتا ہے کس پر، ما یستفادو پر، اگر یہ اعتبار کریں لفظ دلالت کرتا ہے ما یستفادو پر، تو اب ما یستفادو کا نام مدلول ہے۔ اے مطلب ہے، اور سمجھے ہی جان اس بات کو کہ وہ جو سمجھا گیا لفظ سے، سمجھا گیا ہے لفظ سے، حاشیہ دیکھو، یعنی اس کی شان سے یہ ہو کہ لفظ سے کچھ چیز سمجھا جائے، اس کی شان سے یہ ہو کہ سمجھا جائے، لفظ سے سمجھا جا سکے، اس اعتبار سے کہ انہو من شان یفہم منہ، لہذا اب یہ بات اعتراض نہیں ہوگا کہ مفہوم کبھی کبھی بولا جاتا ہے اس پر جو حاصل ہے عقل میں لفظ سے نہیں سمجھا گیا، اور جیڑی شے عقل چ حاصل ہوئی نا اگاں عقل ہوندے ہوتے جیڑی پہ کوڈیاں کھیڈدا ہے وہ لفظ کو تے حاصل نہیں ہویا مولوی جی، وہ جڑا حاصل ہے اندے اتنے اگاں حد ہو گئی یار۔ ایک ترانگی بھی تھوڑے دماغ پتہ نہیں کی بلا نے، اور نسلی وہ جڑی شے دماغ چاہتی ہے اس اتنے دماغ اگاں کو نہیں کوئی سوچتا، وہ جڑا اگاں سوچیا ہے وہ بھی حاصل ہویا ہے کہ کو نہیں ہویا، وہ کندے کو حاصل ہویا ہے، وہ تو مفہوم کو مفہوم حاصل ہو رہا ہے نہ کہ لفظ کو حاصل ہو رہا ہے۔ اس واسطے کیا ہے کہ اس کی شان سے یہ ہو کہ لفظ سے، کیونکہ جڑا اگاں جا کے حاصل ہویا ہے انہوں بھی تو لفظ نال تعبیر کر کے سمجھ سکتے ہیں کہ نہیں، اور جڑا بھی اندر حاصل ہے انہوں لفظ نال تعبیر کر سکتے ہیں کہ نہیں، اے مطلب ہے کہ اس کی شان سے یہ ہو کہ لفظ سے، اگرچہ ہون لفظ کو سمجھا گیا ہے یا اگے مفہوم تو اگاں کم ٹر پہ ہے۔ سنے ہی نا، او ابے آکھیا پیسے دے تے تسا ابے نو پیسے پڑھائے تے مفہوم دماغ چ گیا ہے کہ کوئی نہیں کہ مجھ سے ابے نے، جڑا اگاں دماغ چ کر یار چنگا نہیں کیتا ابے نے، مینوں بھی کچھ لوڑ سن تے کہ ابے والی کیتی سو، یہ سارا کو جگہ پہ سوچیندا ہے، یہ سارے میں لفظاں نال تعبیر کر رہے ہیں کہ نہیں، تے ہر شے ہو جاندی لفظاں نال تعبیر جی ایشا بس اوے مانا کرو اے۔ اور جان اس بات کو وہ جو مستفاد ہوا ہے لفظ سے بے اعتبار، اس اعتبار کے ساتھ کہ وہ
कौन मा युस्तफाद हो समझा गया है लफ्ज़ से नाम रखा गया किसका मा युस्तफादु का उन काबू रखी मफहूम और इस एतबार से कि कसद किया गया है किसका मा युस्तफादु लफ्ज़ से नाम रखा गया किसका मा युस्तफादु का माना और मकसूद ये और मकसूद कट के दस गए ने भी माने दा माना मकसूद हुंदा है माने दा ओया ना यानी कसद करना वाला थी भी और इस एतबार के साथ कि लफ्ज़ दलालत करता है उस पर लफ्ज़ दलालत करता है उस पर किस पर मा युस्तफादु पर नाम रखा गया उसका नाम रखा गया उसका मा युस्तफाद मा युस्तफादु का मदलूल चलो शाबा जान इस बात को ये कि वो जो मुस्तफाद है लफ्ज़ से इस एतबार के साथ वो जो समझा गया है उससे नाम रखा गया है मफहूम और इस एतबार के साथ वो जो कि बादशाह इस एतबार पुटो मना कर मना सरा गलत करते इस एतबार के साथ के इस एतबार के साथ कि वो अन्नहु मा युस्तफाद हो समझा गया है लफ्ज़ से नाम तो नाम रखा गया है मफहूम किसका मा युस्तफादु का और इस मफहूम आखिया नाल और इस एतबार से इस एतबार से और यार सात बा मैंने उस्ताद जी साथ होता है और इस एतबार से और इस एतबार से कि वो मा युस्तफादु कि जिसका कसद जिसका वाजिब है फिर जिसका इस एतबार से कि मा युस्तफादो का कसद किया गया है लफ्ज़ से तो नाम रखा गया है माना और किसका मा नाम रखा गया तो बोल मर चाहिए घंटा हो गया सिर खपांदा नाम रखा गया किसका मा युस्तफादु का तो ज़मीरां ते मर्जे दसा तो तवज्जो ही कोई नहीं हैगी यार माना और मकसूद और इस एतबार से कि लफ्ज़ इस एतबार से कि लफ्ज़ दलालत करता है मा युस्तफादु पर नाम रखा गया है मा युस्तफादु का मदलूल चल वे निक्या और जान तो इस बात को कि वो जो हासिल हुआ है लफ्ज़ से इस एतबार से कि मा युस्तफादु समझा गया है लफ्ज़ से तो नाम रखा गया है मा युस्तफादु का मफहूम और इस एतबार से कि मा युस्तफादु कसद किया गया है लफ्ज़ से तो नाम रखा गया है मा युस्तफादु का माना और मकसूद और इस एतबार से कि लफ्ज़ दाल है मा युस्तफादु पर तो नाम रखा गया है मा युस्तफादु का मदलूल कौलुहु फर्दु सिद्क़िही अल फर्दु हाहुना बिमाना तजवीज़ुल अक़ली लत वाजिया मुज़ाफ़ इलैहि तजवीज़ुल अक़ली लत तक़दीरी फ़इन्नहु ला यस्तहीलु तक़दीरु सिद्क़िल जुज़ई अला कसीरीन बस ये बिल्कुल सौखी गल ते बड़ी औखी मफहूम मौलवी जी अगर उसके सिदक को फ़र्ज़ करना मुमतने हो कसीरीन पर तो ये जुज़ी है अगर ये सिदक फ़र्ज़ करना मुमतने ना हो तो ये मफहूम कुल्ली है और सुने सवाल है फ़र्ज़ का माना होता है तकदीर की फ़र्ज़ का माना होता है वो जड़ा काल पढ़िया ना मा फराद ना वो नहीं माना करना ओदे नहीं जाना फ़र्ज़ का माना होता है तकदीर बमाना हो थले लिखी इतबार महज भाई फ़र्ज़ का तो माना होता है फ़र्ज़ करना फ़र्ज़ का माना होता है फ़र्ज़ करना ऊंची बोल फ़र्ज़ का माना होता है फ़र्ज़ करना अच्छा फ़र्ज़ जो करना होता है इसमें तो अकल किसी की पाबंदी नहीं होती मसलन मैं कहता हूँ कि जैद क्या ये कैफ ये हज़ारों पर सच्चा आता है ए मैं लफ्ज़ बोला तो की होया इहदे विच कुछ होया है हो जुज़ी को फ़र्ज़ करे 1000 पर सच्ची आती है तो फ़र्ज़ कर सकते हैं कि नहीं बंदा कहता फ़र्ज़ करो भी ए जड़े ने किन्नी बार आके भी फ़र्ज़ करो भी भी एक ब्याह खाना कावा है तो की हुंदा है तो फ़र्ज़ तो बंदा कर सकता है मुहाल नहीं फ़र्ज़ करो मौली समान है इस वक्त सारा सोने का बन गया कर सकते हैं कि नहीं फ़र्ज़ करो कारी अब्दुल्ला साहब का कद 100 फुट है मौली जी फ़र्ज़ कर सकते हैं कि नहीं तो फ़र्ज़ तो इसका मतलब है कि हम फ़र्ज़ करेंगे कि जुज़ी 1000 पर सच्ची आती है तो इस विच की हो गया जी सुनियो गल तो यहाँ फ़र्ज़ का क्या मतलब है क्या है जी सवाल है कि फ़र्ज़ का माना होता है फ़र्ज़ करना एतबार महज की फ़र्ज़ करना तो सवाल है कि फ़र्ज़ तो बंदा जेड़ी शय मर्जी करे है मैं फ़र्ज़ करदा बिशार ही थे बैठे ने तालांगे अब फ़र्ज़ करा कि अब्दुल अजीज़ पूरी तवज्जो नाल पढ़ रहे तो फ़र्ज़ करना केड़ा कोई मुहाल है जेड़ी शय मर्जी फ़र्ज़ कीती है जी ए फ़र्ज़ करो मौली साहब ते थोड़े ध्यान नाल पढ़दा पिया जी
سنیں جی تے فرض سارے ہو سکتے ہیں تو ہم فرض کریں گے کہ جزی 1000 پر سچی آتی پھر جزی کلی چ فرق کی ہویا فرق کیا ہے؟ اور تیرے بھی کو کھانے چ پئی اس کا جواب دیا مولوی جی کہ یہاں فرض سے مراد ہے تجویز عقل کیا مراد ہے اچھی تجویز عقل مراد اچھی فرض سے مراد یہاں پر تجویز عقل ہے اچھی فرض سے مراد یہاں پر تجویز عقل ہے ہن سن کہ مفہوم اگر عقل اس مفہوم کے کثیرین پر سچے آنے کو جائز نہ رکھے سچے آنے کو اے مفہوم جزئی ہو تے اگر مفہوم عقل اس کے کثیرین پر سچے آنے کو جائز رکھے تو یہ کلی ہے تو ہن عقل اس نو جائز نہیں رکھ دی بھی قاری صاحب دا فوٹو جڑا قد 60 فٹ عقل اس نو جائز نہیں رکھ دی جو سمجھے جی گل ہاں جی کیا آکھیا جی جواب اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں فرض بمانا تجویز عقلی کی تجویز عقل تجویز عقلی لفظ بول دے رہے تجویز عقلی بھی عقل اس کو جائز منے کی عقل اس کو جائز مانے تو ہاں اب مانا کیا بنا مانا بنے گا کہ مفہوم اگر عقل مفہوم کا کثیرین پر سچا آنا جائز نہیں مانتی تو یہ مفہوم جزئی ہے اور اگر عقل مفہوم کا کثیرین پر سچے آنے کو واجہ جائز مانتی کوگو جائز تو یہ قول ماتن کا فرض و صدق ہی فرض یہاں بمانا تجویز العقل ہے نہ کہ اعتبار محض کیونکہ نہیں محال فرض کرنا جزئی کا سچا آنا کثیرین پر صرف اعتبار محض کرنا محال ہے کوئی نہیں محال مثلا میں کہنا جی کہ زید کروڑ پہ سچا آتا ہے کی ہوا ہے ہاں جی شابہ لیکن عقل اس کو جائز نہیں کہتے عقل کہندی کی جاوی باری ہو ہاں بھی شابہ قائل قول فرض صدق ہی فرض یہاں بمانا تجویز عقل ہے نہ کہ اعتبار محض شابہ نہیں محال فرض جزئی کے صدق کا فرض ہونا کثیرین پر قول ماتن کا فرض و صدقی ہی فرض یہاں بمانا تجویز العقل ہے نہ کہ اعتبار محض باعتبار نہیں نہ کہ تقدیر میں نہیں فرض اعتبار محض تاؤ مانا کرا رہے ہیں کون لکھے نال کیونکہ نہیں محال جزئی کے صدق کا اعتبار کرنا نہیں محال جزئی کے صدق کا اعتبار کرنا کثیرین پھر کیونکہ نہیں محال جزئی کے صدق کا اعتبار کرنا کثیرین پر پھر کیونکہ نہیں محال جزئی کے صدق کا اعتبار کرنا کثیرین پر یہ محال نہیں ہے تجویز عقل واہو تردد بین الکثیر و احتمال ہی الاخر مانا اور کیتا نہیں جی